اسم کا اعراب جو ہم پڑھ چکے ہیں. اعراب کے اعتبار سے 3 چیزیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اور انگریزی میں آپ اسے کیس کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں. آپ جو کیس استعمال کرتے ہیں ناؤن کے، ذہن میں ہے نا آپ کے نومینیٹو کیس ہے، آپ کا آبجیکٹو کیس ہے، آپ کا پوزیسو کیس ہے. وہی کیسز ہیں جو کہ عربی زبان میں حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی. پھر منصرف، غیر منصرف، مبنی اسما اسی اعرابی حالت کے ٹاپک کے درمیان میں. پھر جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کو تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا، یا پھر 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اور جمع 2 طرح کی ہو سکتی ہے: جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم باقاعدہ قاعدے کے تحت، جمع مکسر کوئی قاعدہ نہیں، کچھ وزن. یہ چیزیں سب ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آج ہم اسم کا چوتھا پہلو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، جو کہ وسعت ہے اسم کی وسعت. وسعت کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں آپ کو اسم 2 طرح کا مل سکتا ہے. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. تیسری کوئی اس کی قسم نہیں ہوگی. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم نکرہ سمجھیں گے جب تک ہم اسے معرفہ ثابت نہ کرتے. بالکل سیم سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے جنس کے اعتبار سے پڑھی تھی. اور اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ مذکر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، مؤنث پڑھا تھا. لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم معرفہ پڑھیں گے، نکرہ کو نہیں پڑھیں گے. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ سمجھا جائے گا جب تک وہ معرفہ ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا عربی زبان میں کوئی بھی اسم کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے، یہ اب ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم علم ہو، کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام ہو، تو اس کو عربی زبان میں اسم علم کہا جاتا ہے. بالکل آپ اس کو وہ پراپر ناؤن انگریزی کا جو ہے اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہم اس کو مین اس ہیڈنگ کے تحت پڑھتے آئے ہیں اردو میں، لیکن عربی زبان میں یہ فرق ہوگا. عربی زبان میں وہ جو پراپر ناؤن ہے وہ آپ کا معرفہ یعنی ڈیفینیٹ ناؤن کی ایک قسم کہلائے گا. اس میں ہم وسعت کے اعتبار سے اسم کو انڈیفینیٹ ناؤن اور ڈیفینیٹ ناؤن 2 گروپس میں تقسیم کریں گے. پھر ڈیفینیٹ ناؤن کی ایک قسم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوگی. جبکہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اسم نکرہ اور معرفہ، اور انگریزی میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کر کے بات کو آگے چلایا جاتا ہے. تو اسم علم مثلا زید، یہ ایک اسم علم ہے. مکہ تو اسم علم ہے. باقی وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے حالتیں رفع، نصب، جر، منصرف، غیر منصرف ہونا، یہ سب چیزیں آپ کے علم میں. اردو زبان میں بولے جانے والے وہ الفاظ، وہ، تو، میں، ہم، اور انگریزی میں ہی، شی، یو، آئی، وی، یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ پروناؤنس. اور پروناؤنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. ٹھیک، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں دوں گا، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ پروناؤنس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. جب بھی ڈیفینیشن پڑھی جاتی ہے تو پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن کی جگہ پر استعمال کرنے والا اسم جو ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. اب یہ وہ، میں، تم، یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم کسی نہ کسی اسم کے لیے اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ان کو ضمائر کہتے ہیں. لہٰذا اسم ضمیر جو ہے وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوگا. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کو اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی کہ اب ہمیں ضمائر کو پڑھنا لازمی ہے. اب اس وقت ہم صرف وہ فہرست پوری کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی اسم کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے. 2-3 ایگزامپلز میں بس آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ، جس کے لیے ہم انگریزی میں ہی یا وہ کے لیے شی بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک،
لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، شی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، بالکل انگریزی کی طرح. اس میں آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا لفظ ملے گا ہوا. ہوا جو ہے یہ ہی یا وہ کے مترادف ورڈ ہے، اور مؤنث کے لیے ملے گا آپ کو ہیا. تو، تم اور آپ ہم سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، مخاطب کے لیے. اس کے لیے آپ کو انگریزی میں ایک لفظ ملے گا یو کا. لیکن عربی زبان میں اگر میرا مخاطب مذکر ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتا، اور اگر میرا مخاطب مؤنث ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتی. تو عربی زبان میں ضمائر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. اسی طرح فرسٹ پرسن کے لیے میں اور ہم استعمال کرتے ہیں لفظ آئی اور وی، آپ واقف ہیں. عربی زبان میں انا میں کے لیے اور نحنو ہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر دلچسپ بات آگے آپ کو ملے گی جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ضمائر کو، کہ مثنیٰ کے لیے بھی عربی زبان میں آپ کو ضمائر ملیں گے، جو کہ نہ تو آپ کو اردو میں ملتے ہیں نہ انگریزی میں ملتے ہیں، اس لیے کہ اردو اور انگریزی میں مثنیٰ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں آپ کو مثنیٰ کے لیے بھی ضمائر ملیں گے، وہ اس وقت میں نہیں لکھ رہا آپ کے ساتھ. کچھ الفاظ اور بولتا ہوں آپ کے سامنے. یہ قلم، وہ پنکھا، یہ اور وہ، یہ الفاظ کیا ہیں؟ اشارے کے لیے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دس اور دیٹ. ٹھیک. تو عربی زبان میں اسماء اشارہ وہ بھی معرف ہے. وہ کے لیے آپ دیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے ہم ذالکا کا لفظ استعمال کریں گے. پھر وہ کا لفظ ہم اردو زبان میں مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی کرتے ہیں. انگریزی میں ہم دیٹ کا ورڈ مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر آپ نے اشارہ کسی مذکر چیز کی طرف کرنا ہے تو ذالکا کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو تلکا کا لفظ استعمال کریں گے. ان کو بھی ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں اسماء اشارہ کی ضرورت پڑے گی. صرف پھر وہی بات کروں گا کہ فہرست مکمل کرنا مقصود ہے. یہ کا لفظ آپ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں دس کے طور پہ. عربی زبان میں ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ مثلا جو، جس وغیرہ وغیرہ، جو، جس اور اس جیسے بے شمار الفاظ ہیں. یہ الفاظ در حقیقت جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ وہ قلم ہے جو کل بھی یہاں تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری مدد کی تھی. یعنی یہ دو جملے تھے، ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے الفاظ استعمال کیے. ان الفاظ کو عربی زبان میں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، تو اسماء موصولہ جمع موصولہ ہو جائے گی اس والے سے اسماء موصولہ، اور ہم اس کو واحد کے طور پہ ٹریٹ کریں گے اسم موصول. تو اسماء موصولہ بھی عربی زبان میں معرفہ شمار ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ جو، یہ وہ شخص ہے جو، وہ جو. اس کے لیے آپ انگریزی میں ہو کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک. عربی زبان میں اس کے لیے جو ہے آپ الذی کا لفظ استعمال کریں گے. اس کو میں لکھ دیتا ہوں. الذی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا. ٹھیک. مذکر وہ جو ہوگا اس کے لیے الذی، اور اگر مؤنث وہ جو ہوگا، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی.
یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. وہ جو اب آگ عربی زبان میں مؤنث ہے نا, تو قرآن مجید بتائے گا نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ. میں نے اس کو توڑ کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو لفظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. پھر انگریزی میں ہو کی جمع نہیں ہوتی, آپ جمع کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں, مذکر مؤنث کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں. آپ اردو میں وہ جو کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ مثنیٰ کے بھی ملیں گے اور جمع کے بھی ملیں گے. جمع کے الفاظ سے چونکہ آپ واقف ہیں, بخوبی واقف ہیں, لہٰذا وہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. الذین یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہو. اور مؤنث کے لیے اللائی یا اللاتی, یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں چونکہ ذرا کم جگہ پہ استعمال ہوئے. لیکن اگر آپ ان صورتوں میں دیکھیں, سورۃ النساء میں دیکھیں, آپ خاص طور پہ سورۃ طلاق میں دیکھیں, تو آپ کو یہ الفاظ بہت ملیں گے. سورۃ مجادلہ میں الفاظ ہیں جس پہ زہار کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, وہاں میں ایک لفظ آپ کے سامنے لاتا ہوں, ایگزامپل میں تو کلیئر ہو جائے گا. جہاں پر زہار کے حوالے سے بات کی گئی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں. اب زہار کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ایک پرانی رسم جو طلاق کے ایکویلنٹ تھی, اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ما ہن امہاتہم, زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. کیونکہ عرب جب بیوی پہ ناراض ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہر امی, تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ, تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی. تو یہ زہار کہلاتا تھا عربی زبان میں. تو قرآن کہتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, تو وہ سن لیں کہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی, توڑ کے پھر پڑھ رہا ہوں, الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا, جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو اللائی کا لفظ جو ہے وہ جنہوں نے, الذین وہ جو, یا الذین آمنوا. تو یہ ہمارے 4 معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. اسم کل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے, جس میں سے 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. اس علم معرفہ ہوگا, ضمیر معرفہ ہوگا, اسم اشارہ معرفہ ہوگا, اسم موصول معرفہ ہوگا. اب دیکھیں ایک چیز آپ کو یہاں کامن ملے گی کہ یہ وہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اردو میں ضمیر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, اشارے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, اور موصول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اردو سے جب آپ عربک ٹرانسلیشن کریں گے تو شاید آپ کو تھوڑی تنگی ہو, آپ سوچنا پڑے گا یہ کون سا والا وہ ہے, یہ وہ والا وہ ہے, یا وہ والا وہ ہے, یا پھر وہ والا وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جملہ بتائے گا, کیونکہ جب تک یہ تعین نہ ہو کہ کون سا والا وہ ہے تو بات کلیئر نہیں ہوتی. ایک سردار جی تھے, انہیں کوئی شخص جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا اور وہ مسلسل ہنس رہے تھے. ایک شخص ان کے پاس سے گزرا, کہنے لگا سردار جی وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, عجیب شخص ہے آپ, بیوقوف ہیں آپ. کہتے نہیں بیوقوف میں نہیں, وہ ہے. کیسے؟ کہتا ہے دراصل حقیقت جسے یہ گالیاں دے رہا ہے نا, میں وہ نہیں ہوں. تو کون سا والا وہ ہے, اشارہ والا وہ ہے کہ موصولہ والا وہ ہے, یا ضمیر والا وہ ہے, یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. جملے میں اگر پیراگراف چل رہا ہے اور وہاں کہیں وہ آ جاتا ہے, حامد میرا دوست ہے, وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے, تو یہ وہ کون سا وہ ہے, یہ ضمیر ہے, کیونکہ میں نے حامد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا. ایک سیدھا جملہ لکھا ہے کہ وہ پنکھا ہے, یہ اشارہ ہے. یہ وہ رومال ہے جو میرے دوست نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا تھا, اس موصول. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان کرنی آ جائے گی. اسماء اس میں معرفہ کی مزید جو 3 اقسام ہماری رہتی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.